اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک نوجوان لڑکی کا قصہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے۔ سفر میں ہوتے تو راستے میں چلتے لوگوں سے حال معلوم کر لیتے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر اور حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے گزر بسر ہوتا تھا۔ بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے۔ 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے، ماں توبہ کرو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تب اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ جائے گی؟ بیٹی ذرا سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بالکل نہیں ملانا چاہیے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے، میری اماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہو۔ ماں نے پھر بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ پیارے دوستو، بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، اماں نہیں، بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نہ اس کے۔ بعد میں خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دی گئی اور ماں بیٹی دونوں سو گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کی تو دودھ بالکل صحیح تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی
کہ کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قداور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصوب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت، دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسا ہی عوام، یا جیسی عوام ویسا حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کی اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو اور لوگوں تک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آمین لکھتے ہوئے جائیں۔